سورۃ الروم کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ فسبحان اللہ حین تمسون، بس اللہ ہی کی پاکی بیان کرو جس وقت کہ تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی ہے تعریفوں کے لائق آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر، وحین تظہرون، اور جس وقت تم دوپہر کرتے ہو، یخرج الحی من المیت، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہی نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے یعنی بنجر ہو جانے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی پاکی تسبیح، اپنے نام کا ذکر، اپنی تعریف کرنے کا حکم دیا، بالخصوص 4 اوقات کے اندر، اور اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ مراد 5 وقت کی نماز بھی ہے، کیونکہ نماز ذکر اور اذکار میں سے اور اللہ کی یاد میں سب سے بہترین چیز ہے۔ اور اسی درس کے اندر انہی آیات میں سے آخری آیت میں اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر قیامت کا ذکر کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فسبحان اللہ، اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو۔ سبحان جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی محتاجگی نہ ہو۔ دیکھو میرے بھائیو، سبحان صرف اللہ کی ذات ہے، کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن یا کسی بھی مخلوق کو سبحان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سبحان کا معنی ہے جو ہر قسم کے نقائص، کمیوں سے اور محتاجگیوں سے بھی پاک ہو۔ صرف کمیوں سے اور عیبوں سے پاک ہونا، ہمارے یہاں عام طور پہ کہتے ہیں سبحان وہ ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب تو اللہ کے نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہوتا، گناہ تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں بھی کوئی نہیں، فرشتوں میں بھی کوئی نہیں۔ بہت سارے نیک لوگ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، تابعین، تبع تابعین،
جن کی زندگیاں بیت گئی اور انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ گندگیوں سے، وہ گناہوں کی آلودگی سے، وہ عیوب سے پاک ہے، تو کیا ان کو سبحان کہا جا سکے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اس کا معنی یہ ہے اس لفظ کا کہ گناہوں گندگیوں سے بھی پاک ہو اور کمیوں اور نقائص سے بھی پاک ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، معصوم ہے، لیکن وہ محتاجگیوں سے پاک نہیں۔ ان کو بہرحال بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، دوائی دارو کی ضرورت پیش آتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جسمانی عوارضات ان پہ وارد ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی اللہ کے نبی کو یا کسی بھی انسان کو سبحان نہیں کہا جا سکتا۔ سبحان صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب سے بھی، ہر کمی اور نقص سے بھی اور ہر محتاجگی سے بھی پاک ہے۔ فرمایا اس اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب اور کمیوں سے اور محتاجگیوں سے پاک ہے۔ جس وقت ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ذکر کرتے اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ، یا تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ تصور کر کے دل دماغ میں یہ سوچ کے ہم پڑھا کریں کہ جب ہم سبحان کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کی محتاجگی، عیب، نقص اور کمی سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہوئے یہ تصور کر کے کہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر ساری خوبیاں جمع ہیں، ساری خوبیاں جمع ہیں، کمیاں کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، محتاجگی کوئی نہیں، اور خوبیاں ساری کی ساری اس میں جمع ہیں۔ اس ذات کو کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اسی کو دوسری جگہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نام کی تسبیح اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی یہ بھی کہا جائے کہ وہ ہر عیب، نقص اور کمی سے، کجی سے اور محتاجگی سے پاک ہے، اور یہ بھی کہا جائے کہ ساری کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے محامد، ساری کی ساری اچھی صفات وہ کس میں جمع ہیں؟ اللہ رب العالمین میں جمع۔ تو یہاں اللہ پاک نے خاص طور پہ 4 اوقات کا ذکر کیا۔ حین تمسون، جس وقت تمسون، تم شام کرتے ہو، اس سے مراد علماء نے لکھا ہے مغرب کا وقت، اور وحین تصبحون، جس وقت تم صبح کرتے ہو، اس سے مراد فجر کا وقت۔ درمیان میں فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی پاکی کیوں بیان کرنی اور اس کے اندر خوبیاں کیوں بیان کرنی؟ کیونکہ آسمان و زمین میں جتنی کسی کی تعریف ہو سکتی ہے، ساری تعریفوں کا اصل مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کی بھی تعریف کرے تو وہ اصل میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ کوئی انسان کہے کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، تو یہ اس کی خوبصورتی کی تعریف، اصل میں تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی، کہ اس کو بنایا کس نے۔ کوئی انسان کہتا ہے جی فلاں بڑا مالدار ہے، تو اصل میں تعریف کس کی ہے کہ اس کو مال دیا کس نے۔ فلاں جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اصل تعریف کس کی ہے کہ اس کو طاقت دی کس نے۔ فلاں بڑا ذہین ہے، اصل تعریف اللہ کی ہے کہ اس کو ذہانت دی کس نے ہے۔ فلاں کے اندر بڑے اچھے اعمال ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو اچھا بنایا کس نے ہے۔ تو یہ ساری کی ساری خوبیاں آسمان و زمین میں کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے گی
تو تعریفات کا اصل مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے فرمایا جب ساری تعریفوں کا حقدار وہی ہے، ساری تعریفیں سجتی اس کو ہے، تو پھر اسی کے نام کی تسبیح بیان کرو، اسی کے گن گاؤ، اسی کے نام کو بار بار ذکر کرو، صبح و شام اس کا ذکر کرو، مغرب کا وقت ہو اس کا ذکر کرو، صبح کا وقت ہو اس کا ذکر کرو، وعشیًا، اور جب پچھلا پہر ہو۔ علماء فرماتے اس سے مراد عصر کا وقت، وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرو یعنی زوال کا وقت ہو جائے، سورج ڈھل جائے، یہ ظہر کا وقت اس سے مراد۔ اسی سے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، اور مفسرین کے سردار بھی۔ 12-13 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی۔ آپ نے ان کو دعا دی تھی، اے اللہ ان کو قرآن کا علم نصیب فرما۔ اس کی برکت تھی۔ صحابہ میں بے شک کم عمر کم سن تھے، لیکن بڑے بڑے حضرات اکابر صحابہ ان کی تفسیر پہ اعتماد کرتے تھے، اس لیے ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، تمام مفسرین کے سردار۔ ان سے کسی ایک شخص نے سوال کیا، وہ شخص ایسا تھا جو خارجی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ خارجی فرقے کے لوگ جس طرح اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت علی اور ان کے خاندان کے دشمن ہیں، اسی طرح یہ خارجی لوگ احادیث کے بھی منکر ہیں۔ اس لیے جب کوئی مسئلے کی بات ہوگی یہ کہیں گے ہمیں قرآن سے دکھاؤ۔ جیسے ہمارے بعض لوگوں کی عادت بنی، انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو کہیں گے جی حدیث سے دکھاؤ۔ وہ سارے مسئلے نہ تو قرآن کریم کے اندر ہیں، نہ ہی سارے مسئلے حدیث کے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اصول اور ضابطے بیان کیے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کی تفسیر اور تشریح کی، اور جو چیزیں رہ گئی ان کو امت کے علماء اور مجتہدین کے سپرد کیا، وہ اس کی تشریح کریں۔ اب اس شخص نے آ کے سوال کیا، کہنے لگا جی یہ نمازیں جو 5 پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر کہیں قرآن میں بھی ہے؟ تو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی کہ یہ 5 پڑھنی ہے، قرآن میں تو کہیں 5 کا ذکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو وہ قرآن سے 5 نمازیں ہی نہیں اس کو ملے گی، اس کو تو قرآن سے 5 نمازیں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ جب وہ احادیث پہ اعتماد کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پہ اعتماد کرے گا، تو پھر اس کو سارا دین سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ شخص تو خارجی تھا، کہنے لگا جی 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ فرمایا بھائی سنو، سبحان اللہ حین تمسون، اس میں اللہ پاک نے مغرب کا ذکر کیا، وحین تصبحون، صبح کے وقت، اس میں فجر کا ذکر کیا، اور وعشیًا، اس میں عصر کا ذکر کیا، وحین تظہرون، اور ظہر کا وقت اس میں آ گیا، اور عشاء کا وقت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ نور کے اندر عشاء کا وقت کا ذکر کیا ہے، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد 3 اوقات اللہ پاک نے فرمایا جس میں گھر کے بچے بھی جب والدین کے کمرے میں آئیں یا بڑوں کے کمرے میں آئیں تو وہ 3 اوقات میں اجازت لے کے آئے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، اور ایک فرمایا جب تم دوپہر کے وقت سونے کے لیے لیٹو۔ ان 3 اوقات تو وہاں عشاء کا ذکر ہے اور 4 نمازوں کا یہاں ذکر ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حین تمسون کے اندر مغرب اور عشاء دونوں کا ذکر ہے۔ تو گویا 5 نمازوں کا ذکر اللہ پاک نے
ان آیات مبارکہ میں کر دیا تو ان سے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اور نماز سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ پاک نے فرمایا جس کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور اس کو نقل کیا قرآن کریم میں کہ میں نے ان سے کہا نماز قائم کریں میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو اللہ کی یاد کا سب سے بہترین طریقہ وہ نماز ہے۔ دوسرے اذکار کی بھی پابندی کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، لیکن ان ذکر و اذکار میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دینی چاہیے، بالخصوص 5 اوقات میں فرض نماز یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں قرآن کریم کے ان آیات میں اللہ پاک نے 5 نمازوں کے اوقات کی طرف گویا اشارہ فرماتا۔ آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے یخرج الحی، وہی اللہ ہے جو زندے کو من المیت، مردے سے نکالتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ کہ زندہ چیز سے میت کو پیدا کرنے والا۔ انسان زندہ ہے، انسان زندہ انسان سے اس کا مردہ نطفہ، اس کا قطرہ آب، وہ میت اللہ پاک پیدا کر دیتے۔ پھر وہ قطرہ آب مردہ ہے، اس مردے سے اللہ پاک ایک زندہ انسان کو پیدا کر دیتے ہیں۔ گویا زندے سے مردے کو پیدا کیا اور مردے سے پھر زندہ کو پیدا کیا۔ ایک مرغی ہے، زندہ جانور ہے، اس سے انڈا پیدا کرتی ہے جو بے جان ہے، اور ایک انڈا ہے جو بے جان ہے، اس سے ایک جیتا جاگتا زندہ جانور پیدا کر دیا۔ یہ میت کو حی سے پیدا کرنا اور حی کو میت سے پیدا کرنا، یہ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور بعض علماء مفسرین نے اس کی ایک اور عجیب تشریح یوں فرمائی کہ زندہ سے مراد صاحب ایمان، ایمان والا، صفات والا، اور مردہ سے مراد بے ایمان اور کافر۔ تو زندہ سے اللہ مردہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی اچھے لوگوں کی اولاد نکمی اور بیکار ہو جاتی ہے۔ ایمان والا باپ ہے، اولاد بے ایمان ہو گئی۔ بعض بڑے اچھے بزرگ اللہ والے، بلکہ انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا وہ بے ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور خلیل ہیں، اور باپ وہ بے ایمان ہے۔ تو کہیں مردے سے زندہ پیدا ہو رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام زندہ گویا کہ صاحب ایمان، اور ان کی اولاد کیسی پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کافر ہے۔ اور دوسری طرف باپ جو ہے وہ مردہ ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، اور اس سے بیٹا کیسا پیدا ہو رہا ہے؟ وہ بتوں کو توڑنے والا اور توحید کا مت والا، وہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ کہیں اللہ پاک سادات کی اولاد کو گانے بجانے پہ لگا دیتا ہے، اور کہیں سکھوں کی اولاد کو مفسر قرآن بنا دیتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل کتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا، لیکن اسی کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا، صحابی رسول بنا۔ تو مردوں سے زندے پیدا کر دیے اور زندوں سے مردے پیدا کر دیے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنے لیے بھی اور اپنی نسل کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری نسل کو بھی ایمان پہ قائم و سلامت رکھے، اور اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ میری نسل بھی دین حق پہ اور دین اسلام پہ قائم رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہی اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد۔ زمین کی زندگی کیا ہے؟ زمین سرسبز و شاداب ہو، پھل نکالے، پھول نکالے، سبزہ نکالے، یہ زمین کی زندگی ہے۔ اور زمین کی موت کیا ہے؟ یہ زمین بنجر ہو، ویران ہو، اس سے کوئی پودا نہ نکلے، کوئی سبزہ نہ نکلے، کوئی پھل نہ نکلے، کوئی پھول نہ نکلے،
یہ زمین کی ویرانی اور مردگی ہے۔ تو اللہ پاک مری ہوئی اور بنجر بے آباد خشک زمین کو بارش برساتا ہے، پانی اس پہ برساتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین ایک بنجر بے آباد ویران خشک زمین کو وہ دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کو مت بھول جاؤ کہ تم مر گئے تو ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ گزشتہ درس میں بھی یہی بات تھی، مرنے کے بعد پھر نکالا جائے گا۔ تم قبر میں چلے گئے، کوئی ہواؤں میں بکھر گیا، کوئی پانیوں میں بہہ گیا، کوئی کہیں پہ چلا گیا، ان سب کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، یہ آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے، اور یہ آیات مبارکہ جو ہے فسبحان اللہ حین تمسون سے لے کر یہاں تک جو پڑھی گئی، ان کا دو بڑے عجیب فائدے لکھے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بڑے عجیب فائدے لکھے، بڑی توجہ سے سننے والے۔ ایک فائدہ تو یہ لکھا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کی تعریف کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورۃ نجم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو بڑا وفادار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ تو ان کی وفاداری کی تعریف کیوں کی گئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ جو آیات مبارکہ ہے فسبحان اللہ سے لے کر یہاں تک جو میں نے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ کو ان 5 اوقات میں پڑھا کرتے تھے یا صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے یعنی وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے ان اوقات کے اندر، اور انہی الفاظ کے ساتھ انہی آیات کے ساتھ اللہ پاک نے ان کی وفاداری کی تعریف اس وجہ سے کی۔ اور دوسرا ایک فائدہ حضرت مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص، یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے جس کو صاحب روح المعانی نے نقل کیا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو شخص صبح کے وقت ان آیات مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، ایک دفعہ صبح کے وقت یہ آیات پڑھ لیتا ہے، تو شام تک جتنے اعمال کرے گا ان اعمال میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ کمیوں کوتاہیوں کو پورا کر کے عمل کو قبول فرما لے گا۔ اور فرمایا جو شام کو یہ آیات پڑھ لے گا تو صبح تک جتنے اعمال کرے گا ان اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ کمیوں کوتاہیوں کو پورا کر کے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے معمولات میں یہ شامل کر لیں کہ صبح بھی ان آیات مبارکہ کو ایک دفعہ ہم پڑھ لیں اور شام کو بھی ان آیات مبارکہ کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا جو مضمون ہے اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔